بسم اللہ الرحمن الرحیم والسلام علی من اتبع الہدیٰ۔ ہدایت کی اتباع کرنے والوں کو راحت دو جہاں قرآن چینل کی طرف سے سلام عرض ہے۔ تمام تعریفیں اس پروردگار کے لیے ہیں جو بڑا غالب آنے والا اور حکمت والا ہے۔ لاکھوں درود و سلام ہوں محمد و آل محمد پر۔ سامعین کرام صاحبان ایمان، ہمارے آج کے سبق کا موضوع ہے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 240 سے 242 تک۔ تو آئیے پروردگار کے پاک نام سے اپنے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والذین یتوفون منکم ویذرون ازواجا وصیۃ لازواجہم متاعا الی الحول غیر اخراج فإن خرجنا فلا جناح علیکم فیما فعلنا فی انفسہن من معروف واللہ عزیز حکیم۔ آیت نمبر 241۔ وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ۔ آیت نمبر 242۔ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ۔ ترجمہ: اور تم میں سے جو وفات پا جائیں اور بیویاں چھوڑ جائیں، انہیں چاہیے کہ وہ اپنی بیویوں کے بارے میں وصیت کر جائیں کہ 1 سال تک انہیں نان و نفقہ سے بہرہ مند رکھا جائے اور گھر سے نہ نکالی جائیں۔ پس اگر وہ خود گھر سے نکل جائیں تو دستور کے دائرے میں رہ کر وہ اپنے لیے جو فیصلہ کرتی ہیں، تمہارے لیے اس میں کوئی مضائقہ نہیں، اور اللہ بڑا غالب آنے والا حکمت والا ہے۔ 241 کا ترجمہ: اور متعلقہ عورتوں کو دستور کے مطابق کچھ خرچہ دینا یہ متقی لوگوں کی ذمہ داری ہے۔ آیت نمبر 242 کا ترجمہ: اللہ اپنی نشانیاں تمہارے لیے اس طرح کھول کر بیان فرماتا ہے تاکہ تم عقل سے کام لو۔ آیت کی تفسیر: بیوہ کو 1 سال تک خرچ دینے اور گھر میں رکھنے کے بارے میں 2 احتمال پائے جاتے ہیں۔ پہلا یہ ہے کہ یہ ایک لازمی اور واجب حکم تھا، بعد میں عدت وفات والی آیت کے ذریعے 1 سال کی مدت کو منسوخ کر کے 4 ماہ 10 دن کی مدت مقرر کی گئی، اور آیہ میراث کے ذریعے عورت کے نان و نفقہ کو شوہر کی طرف سے ملنے والی وراثت کے ذریعے منسوخ کر دیا گیا۔ اور دوسرا احتمال یہ ہے کہ یہ اسلامی آداب کا حصہ اور مرنے والے کے احترام کی بنا پر ہے، تو یہ حکم منسوخ نہیں ہوا۔ یہ دونوں احتمال پائے جاتے ہیں۔ احادیث معصومین سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ یہ حکم عدت وفات کی آیت سے منسوخ ہو گیا ہے۔ دوسری آیت میں ذکر ہے کہ متعلقہ عورتوں کو خرچ دینا چاہیے، یعنی عدت کے زمانے کا خرچ طلاق دہندہ کو دینا چاہیے۔ آیت میں بیان ہونے والے اہم نکات: پہلا نکتہ یہ ہے کہ بعض شرعی احکام کو تدریجاً منسوخ کیا گیا تاکہ مدتوں کے عادی افراد پر اچانک تبدیلی شاک نہ گزرے، اور دوسرا نکتہ اس میں یہ بیان کیا گیا کہ نئے حکم کے مطابق بیوہ عورت زیادہ خود اعتمادی، عزت اور وقار کے ساتھ عدت گزار سکتی ہے، کیونکہ اس کی کفالت احسان کے طور پر نہیں بلکہ فریضہ سمجھ کر کی جا رہی ہے۔ آخر میں دعا ہے کہ خداوند عالم ہمیں تمام شرعی احکامات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اپنے ساتھیوں اور گھر والوں کو اس سے آگاہ کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔